السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا جو کورس بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یعنی یہ احکام کی ایک کتاب جس کے مؤلف مصنف رائٹر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہیں، اس انشاءاللہ آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ تو اس پوری کتاب کو ہم نے ایک سال پہ اس کورس کو ہم نے محیط کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جامع کتاب، حکمت بری کتاب، اور اس میں اللہ کے نبی کی زندگی کے وہ شب و روز اور امت کے لیے بیان کردہ مسائل و احکام جو ہیں، اس کو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پہ جمع کیا، جن کا انسان سے وقتاً فوقتاً اور روز بروز اور شب و روز میں واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں خواتین اور اس میں مرد دونوں جنس شامل ہیں۔ احکام خواتین کے متعلقہ بھی ہوتے ہیں اور مردوں کے متعلق بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان احکامات کی تفصیل اور ان کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ زندگی تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے ہیں۔ تو اسی میں ہماری کامیابی ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش کا ایک مقصد جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا دوسرا مرحلہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے۔ تو گویا قرآن کی تعلیم ہو یا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، دونوں پہ عمل کرنا ایک مومن کی یہ زندگی کا شیوا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میں توفیق کی دعا کروں گا، اور آپ سب کا تعاون چاہیے۔ اس پہ بڑی محنت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ ان چیزوں کو اس کا باقاعدہ ایک رجسٹر بنائیں اور یا نوٹس بنا لیں۔ آپ جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں کلاس میں، ان چیزوں کو آپ نوٹ کریں، انڈرسٹینڈ کریں اور ان کو لکھیں، اور یہ بعد میں ایک اسائنمنٹ بھی ہوگی اور آپ لوگوں کا ایک قیمتی سرمایہ بھی بن جائے گا۔ ایک کتاب کی شکل آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اور آپ کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں، آپ ان کو پبلک کروا سکتے ہیں، آپ ان کو محفوظ کر سکتے ہیں، آپ کسی ان کی کاپیز کروا کے تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لکھے ہوئے نوٹس ہوں گے جو اس کتاب کی شرح کے صورت میں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہوں گے۔ تو ہم انشاءاللہ آج کی پہلی کلاس میں چونکہ اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے نام کے حوالے سے اور مصنف جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن امید ہے کہ ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ کتاب، پہلی کلاس ہماری کتاب کے نام اور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ بلوغ کہتے ہیں پہنچنا، مرام کہتے ہیں چوٹی، انتہا، یعنی کہ بالغ کا معنی ہوتا ہے بلوغ، جسے ہم بلوغت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جب بچہ جو ہے وہ ایک کم عمر سے نکل کے شعوری کی عمر میں قدم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر احکامات شروع ہو جاتے ہیں، اس کی نیکی اور برائی لکھنا شروع ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بچہ جو ہے یا بچی بالغ ہو چکے ہیں۔ تو بلوغت یعنی کہ پہنچنا، بلوغ کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ جا کے ٹھہرنا، پہنچنا، ایسی انتہا جو مقصود و مطلوب ہو۔ تو بلوغ المرام کا معنی ہے چوٹی کو پہنچنا، من ادلۃ الاحکام۔ ادلہ کہتے ہیں یہ دلیل کی جمع ہے، دلائل، احکام یعنی کہ احکام کے دلائل کے ذریعے انتہا تک پہنچنا،
ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ احکام کے دلائل کی چوٹی تک پہنچنا، انتہا تک پہنچنا، یعنی کہ شروع سے لے کے ابتدا سے لے کے انتہا تک کے دلائل کو جاننا۔ اب یہ اس نام کی وجہ ہمارے سامنے آئی۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جو کتاب ہے بلوغ المرام، یہ احکام کے متعلق ہے۔ احکام کی کیا بات ہے، اس سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ احکام سے پہلے ایک اصطلاح آتی ہے جسے ہم فقہ کی اصطلاح کہتے ہیں۔ فقہ کی لغوی تعریف۔ اب ہماری بات شروع ہوگی فقہ کی لغوی تعریف پہ۔ اب لغوی تعریف، لغت میں فقہ کسی چیز کے جاننے اور کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کو جاننا یا کسی چیز کو سمجھنا، اس کو فقہ کی یہ لغت میں اس کی تعریف ہے۔ اور اس کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں۔ اس حوالے سے تفصیل سے جو ہے وہ بات وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو لہذا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فقہ کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا یا کسی چیز کو جاننا۔ اب دوسری ہم اس میں بات کریں گے اصطلاحی تعریف کے طور پہ۔ تو شرع کی جو اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کے ذریعے احکامات کو نازل کیے ہے، ان احکامات کے جاننے کا نام ہے، یعنی کہ دلائل کے ذریعے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان احکامات کو۔ تو احکامات کے جاننے کا نام، سمجھنے کا نام، تدبر کرنے کا نام، غور و فکر کرنے کا نام یہ فقہ ہے۔ تو اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ فقہ ہم عمومی طور پہ لفظ سنتے ہیں کہ آپ کی کون سی فقہ ہے، چونکہ رائج الوقت 4 فقہ مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، اور بعض فقہ جعفری بھی، چونکہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، 4 فقہ مالکی، شافعی، حنبلی۔ اب فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس امام کے نزدیک اس شرعی حکم کا مسئلہ یہ ہے، دوسرے امام کے نزدیک اس شرعی حکم کا مسئلہ یہ ہے۔ تو لہٰذا فقہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں اپنے رسول کے ذریعے، ان احکامات کو سمجھنا، جاننا، پرکھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، ان سے چیزیں اخذ کرنا، یہ فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب چونکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا نام احکام رکھا ہے، من ادلۃ الاحکام۔ ادلہ کیا ہے؟ کتاب و سنت میں ہم بار بار بات کرتے ہیں جی اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلائل 4 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں، وہ نوٹ کر لیں۔ ہمارے جو ماخذ ہیں، مصادر ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہمارے پاس کتاب ہے جس سے مراد قرآن مجید ہے۔ دوسری چیز ہمارے پاس سنت ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہمارے پاس قیاس ہے، اور چوتھی چیز ہمارے پاس اجماع ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو ہم نے دلیل لینی ہے احکام کی، ان مسائل کی، وہ 4 چیزوں سے ہم باہر نہیں جائیں گے۔ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، دوسری چیز سنت ہے، اور تیسری قیاس، اور چوتھی اجماع ہے۔ اس میں جو اصل چیزیں ہیں وہ 2 ہیں، وہ کتاب اللہ ہے اور سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہی جو چیزوں کی اتباع کا حکم دی ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تعلیمات میں بھی یہی بات تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ 2 چیزیں ہیں۔ اب رہی تیسری قیاس اور اجماع۔ اب چونکہ قیاس اور اجماع بھی انہی 2 چیزوں کی بیس پہ ہوگا تو ہم ان کو ذیلی ماخذ شمار کرتے ہیں۔ اصل ماخذ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو اصول ہیں وہ 2 ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، کتاب اللہ اور سنت۔ تو گویا کہ انہی کے بیس پہ قیاس ہوگا، اور اسی بیس پہ آگے کسی نص پہ اجماع ہوگا، کسی نہ کسی حکم پہ امت کے علماء کا اجماع ہو جائے گا، کسی مسئلے پہ اتفاق ہو جائے گا۔ لہذا ماخذ جو ہیں وہ 4 ہیں، یعنی کہ ادلہ ہم نے کہاں سے لینے ہیں؟ ان 4 چیزوں سے لینے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی بندہ کل کو دلیل پیش کرتا ہے کہ اس پہ یہ ہمارے امام کا یہ قول ہے یا ہمارے امام کا یہ قول ہے، تو ہم کہیں گے آپ نے ادلہ کو ان 4 چیزوں سے ثابت کریں، یا تو وہ کتاب سے ہوں یا سنت سے ہوں، یا وہ
اللہ کے نبی اسلام کی ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کیا سے ثابت ہوں اور یا پھر امت کے علماء کا اس پہ اجماع ہو، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ایک تفصیل ہے، اجماع کے مراتب کیا ہیں اور اجماع کن الفاظ سے اور کن احکامات پہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات ہمارے پاس ہے الاحکام کی ہے۔ احکام کو سمجھ لیں، کیونکہ ہم بات کر لی ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، تو ادلہ تک ہماری بات کمپلیٹ ہے۔ اب آخری بات ہمارے پاس آج کی کلاس میں ہے، وہ احکام ہے۔ تو احکام کی بات سمجھیں کہ لغوی تعریف احکام جو لفظ ہے یہ حکم سے نکلا ہے، حکم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کہہ لیں کہ ایک چیز کو یا ایک بات کو دوسری چیز کے لیے، دوسری بات کے لیے ثابت کرنا، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ لغوی تعریف میں نے بتا دیا کہ حکم ان کی جمع ہے، بات، امر، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک بات کو دوسری بات کے لیے ثابت کرنا، یہ حکم کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب حکم کی تین اقسام جو فقہاء نے نقل کی ہیں۔ پہلی قسم حکم کی حکم عقلی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ آپ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ احکام کی ہم نے لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف کے بعد یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ حکم کی پہلی قسم ہے حکم عقلی، اور دوسری ہے حکم عادی، عین سے ہے، اور تیسری ہے حکم شرعی، یعنی کہ عین آخر میں ہے چھوٹی ہے، حکم شرعی۔ اب یہ تین قسمیں ہیں حکم کی۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ حکم عقلی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ کسی ایسی بات کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا جس کا صدور انسان کی عقل سے ہوتا ہو، یعنی کہ وہ بات ضروری نہیں کتاب اللہ سے ہو، سنت سے ہو، قیاس سے ہو، اجماع ہو، وہ چیز ہماری عقل سے ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ دو مخالف چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات مثال کے طور پہ کہی جائے کہ آگ اور پانی جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، ہم نے یہ ایک حکم لگا دیا کہ آگ، پانی اور جمع نہیں ہو سکتے۔ اب یہ حکم انسان نے نہ تو کتاب اللہ سے ثابت کیا ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں حدیث میں بات موجود ہے، نہ امت کا اجماع ہے، نہ اس کے بارے کوئی قیاس ہے۔ تو ایسی چیزیں جو انسان کی عقل سے صدور رکھتی ہوں تو پھر ہم ان کو ماپیں گے کتاب اللہ پہ، سنت پہ، اگر تو کسی حکم کے مخالف نہیں ہیں تو اس حکم عقلی کو فقہاء محدثین نے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے۔ اب دوسری صورت ہمارے پاس ہے حکم عادی، جیسے کہ جو انسان کی عادات سے یا انسان کی حس سے معلوم ہو جائے۔ حواس خمسہ ہیں، ٹھیک ہے، انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، انسان سونگھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں حواس خمسہ سے انسان کی حسی عادات سے معلوم ہو جائیں، ایسا کو حکم، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے آگ کا کام جلانا ہے، تو آگ اگر جلاتی ہے تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کتاب اللہ سے ثابت ہو، یا پانی انسان کی پیاس بجھاتا ہے۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حکم ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے معلوم ہو رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہمارے پاس حکم شرعی ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شرع میں، شریعت میں، اسلام میں فلاں چیز کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کیا حکم ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ بات کہیں گے کہ وہ جو کام ہے وہ شریعت کی نظر میں واجب ہے، حرام ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، ٹھیک ہے، کوئی شرط، کوئی معنی، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ شریعت میں اس چیز کا کیا حکم ہے۔ اب بعض اوقات لفظ حکم عمومی طور پہ بولا جاتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، ہم پوچھتے ہیں، علماء سے سوال کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حکم ہے، تو ہماری مراد یہ حکم احکام کی تیسری قسم ہوتی ہے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو دو قسمیں حکم عقلی اور حکم عادی پڑھی ہے وہ عمومی طور پہ استعمال نہیں ہوتی، ہاں ان کو بعض اوقات فقہاء اپنی اصطلاحات میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عمومی معنوں میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، وہ خاص اصطلاحات ہیں۔ لیکن عمومی معنوں میں حکم سے مراد یا تو وہ شریعت میں کوئی مسئلہ حرام ہے، یا وہ حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے،
کیا ہے، اس پہ کوئی شرط پائی جا رہی ہے یا کوئی مانع ہے، کوئی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے. جیسے شرط کی مثال یوں کہہ لیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اب اس کے لیے شرط وضو ہے، اب یہ شریعت سے ہی ثابت ہوگا، ٹھیک ہے یہ حکم. اور اسی طرح مانع کی مثال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ باپ اور بیٹا، یہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ باپ کی وراثت کا بیٹا جو ہے وہ وارث ہوتا ہے، لیکن اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو یہ کفر اس کی وراثت میں مانع ہو جائے گا، تو لہذا وہ اپنی باپ کی وراثت کا وارث نہیں بنے گا. اس طرح کے احکامات ہمیں شریعت سے ہی ثابت ہوتے ہیں، اور ان کے دلائل ہم کہاں سے لیں گے، وہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے، کتاب، سنت، قیاس اور اجماع سے لیں گے. تو یہ تھا یعنی کہ آج کا ہمارے پاس جو ایک کلاس لیکچر جو تھا وہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یعنی کہ نام سے لے کے اور اس میں بعد فقہ، احکام اور دلائل، ان چیزوں کی ہم نے وضاحت کی ہے. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ابن حجر رحمہ اللہ جو کتاب کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، رائٹر ہیں، ان کی نام، کنیت اور ان کی حالات، پیدائش، ان کی تصانیف، ان کی وفات، علماء کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے.